السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو جیسے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور 8 اگست کو آئی 8 اگست کو G62 میں وزیر داخلہ جو پاکستان کے ہیں وہ ایک مجلس میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے شہنشاہ نقوی حسین جو تھے وہ وہاں پہ مجلس پڑھ رہے تھے اور شیخ رشید جو تھے انہوں نے وہاں پہ اتنی زبردست باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کرے سارے ملک کی یہی آواز ہو۔ نبی میں خود دربان حسین ہوں، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ان کی باتیں ہیں بہت ہی زبردست ہیں۔ انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ اگر یہ باتیں جو میں نے یہاں پہ سنی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہی باتیں پورے پاکستان کی آواز بن جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اصل میں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے پچھلے سال آصف رضا علوی جو تھے انہوں نے جو بات کی اس کے بعد ایک فساد کی ایک فضا بن گئی۔ اس سے پہلے علوی نے ایک بات کی تھی، وہ بہت غلط جملے انہوں نے بولے تھے۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو پیسہ کہاں سے سپورٹ ہوتا ہے؟ ان کو پھر پاکستان میں یہ بات کر کے یہ باہر ملک کیسے چلے گا؟ تو ریسنٹلی جب انہوں نے یہ بات کی تھی اس کے بعد اس کو پاکستان سے نکال دیا اور اس کو برطانیہ بھیج دیا۔ تو ان کو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ باہر کی جو لابیز ہوتی ہیں وہ ہر ایک فقے سے ایک بندے کو سلیکٹ کرتی ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوا چلوں، آپ کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہو اپنی مرضی سے لیتے ہو۔ میں اگر اہل تشیع سے ہوں یا اہل سنت سے ہوں یا کسی بھی فقے سے، میں اپنی مرضی سے ہوں، لیکن اب اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈسپلن بتاتا ہے کہ یہ ڈسپلن ہے، اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو چلنا ہے، نہیں تو آپ چھوڑ دیں کالج۔ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کون سے کالج کا ڈسپلن بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ڈسپلن کون سا اور کمپٹیشن کس کا زیادہ ہے اور سکھاتا صحیح کون ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اس کالج کا انتخاب کرتے ہیں اور اس میں اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور وہاں سے ڈگری بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی اس کالج میں کوئی ایک ایسا ٹیچر آ جاتا ہے یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو شرارتی ہوتا ہے، کوئی ٹیچر ہوتا ہے جو صحیح نہیں پڑھاتا، وہ چیٹ کرتا ہے، تو ہر فقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیٹ کرتے ہیں یا صحیح نہیں پڑھا سکتے یا ان کو کوئی شاید سمجھ زیادہ نہیں ہوتی، تو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں یہ پھر بڑھ جاتی۔ تو جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں رزلٹ میں کیا ملتا ہے؟ فساد، نفرت، بغض، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سپوز محلے میں بھی اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ جو میرے چینل کا کانٹینٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے یہی کہ مسلمان پہلے اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد مسلمان کفاروں کا مقابلہ کریں۔ جب آپس میں ہی اکٹھے نہیں ہیں، آپس میں ایک مسجدوں میں نہیں پڑھتے نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پڑھتے کیا ہے؟ نماز، اور جگہ الگ کی ہیں، ایک امام بارگاہ، ایک مسجد، ایک پتہ نہیں ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے یہ کر کے وہ کر کے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ آپ بیسٹ رکھنا چاہ رہے ہو، آپ ڈاؤن نہیں رہنا چاہتے۔ حالانکہ دین کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، صرف اپنا اچھا سوچو، کسی کا برا مت سوچو۔ یہ ہے دین، سمپل ایز دیٹ۔ نماز، روزہ یہ صرف پریکٹس ہے، یہ صرف وارم آف ہے جو آپ کو دین کے لیے تیار کرتا ہے۔ باقی دین میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ ہسٹری کو ڈسکس کر کے اس پہ لڑائی کریں، ممبر پر بیٹھ کے لوگ واہ 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 کر کے جھومتے رہیں۔ صبح کی نماز تو کسی نے پڑھی نہیں ہوگی، نماز پڑھتے نہیں ہوں گے، یہاں پہ آ کے علی کی شان میں واہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ دین ہمارے نبی نے ہمیں پروموٹ کیا تھا؟ یہ دین کبھی بھی نہیں کیا ہمیں پروموٹ، جو نفرت کے بیس پہ ہو، جو نفرت پروموٹ کرتا۔ سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، شیعہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں۔ اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا، تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ۔ تو ایک جو نفرت کی فضا ہے یہ ان چیزوں کی بیس پہ بنتی ہے۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ اور اداروں نے ایک کلیئر کٹ کیا کہ کسی بھی جگہ سے اگر فساد یا کوئی بھی ایسی چیز آئی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں سوشل میڈیا پہ اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ ایسی چیزیں نہ اپلوڈ کریں اور نہ ڈالیں جہاں سے پھر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے یا آپ کو کسی بھی ایسی مشکلات کا سامنا
کرنا پڑے. محبت پھیلائیں. یہ مہینہ جو ہے محبت کا ہے. یہ امام حسین کے غم کا مہینہ ہے. یہ نبی کے خاندان کے غم کا مہینہ ہے. یہ نبی کے خاندان پہ ظلم جو ان کے اوپر ہوا ہے یہ ان کا مہینہ ہے. یہ نفرت کا مہینہ نہیں ہے کہ اس پہ آپ لوگ نفرت پھیلائیں. کیونکہ امام حسین نے اپنی شہادت دے کر لوگوں کو محبت دی ہے کہ جب جنگ میں ایک شخص آیا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنی جو لعاب ہے، ہم اردو میں تھوک کہتے ہیں، وہ پھینکی اور اس کے بعد واپس چلا گیا. لیکن جب وہ واپس گیا تو اس کے بعد اس کو یہ فیل ہوا کہ جب میں نے پھینکی، یہ جو لعاب تھے میں نے پھینکی، اس کے بعد انہوں نے میرے پر حملہ کیوں نہیں کیا. تو جب وہ واپس آئے تو امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ واپس جانے لگے میں نے آپ کو ایک موقع دے دیا کہ شاید تمہارے دل میں رحم آ جائے اور تم ہماری صف میں کھڑے ہو جاؤ. اس نے تلوار پھینکی اور اس صف میں کھڑے ہو گئے. یہ درس ہے کربلا کا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.